عباد الرحمن یہ آیت ہے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو عنوان بنایا ہے۔ اللہ کے بندوں، رحمان کے بندوں کی علامت اس میں بتلائی گئی ہے۔ زمین پر نرمی سے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو جاہلوں سے جب ہم کلامی کا وقت آتا ہے، السلام علیکم، سلام کرتے ہیں۔ ہم نے بارہا یہ بات بتلائی ہے، چاہے کشف المحجوب شریف کا درس ہو یا مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درس ہو، گزشتہ 25-27 سال سے جو ہم دیتے آئے ہیں۔ جب بھی درس چلتا ہے تو ہم موجودہ دور سے اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت آج کے دور میں دیکھیے، یہ علامت کن لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کون ہے؟ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ مجھے صرف کمپیریٹو اسٹڈی کے طور پہ بتلانا ہے، مجھے الزام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صوفی الزامات کے جوابات دیتے بیٹھے یہ نہیں ہے، لیکن بات جب آتی ہے تو بات سمجھانا پڑتا ہے۔ جیسے کہ تصوف پہ جو اعتراضات داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تصوف پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، تو شاگردوں کی خواہش پر سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں ساری اتنی کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ باب التصوف بھی اسی بنیاد پر ہے۔ آج جو حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ اگلی امتوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے، بنی اسرائیل میں اور دیگر امتوں میں، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ تو جو 72 ہے وہ ظہور ہوتا رہے گا۔ تمام فرقوں کا ظہور ہو چکا، پھر فرقے مرتے رہے، دوسرے ناموں سے ابھرتے رہے، مرتے رہے، ابھرتے رہے۔ آج کل خوارج کا ایک فرقہ ہے جو چاروں ائمہ کو نہیں مانتا ہے اور اپنے آپ کو مقلد نہیں مانتا ہے۔ ذرا ان کی نماز کو دیکھ لو یا ان کی چال چلن کو دیکھ لو، ٹانگ پھیلا کے ایسا رکعت بنتے ہیں جیسے کہ پہلوانی کر رہے ہیں، دگل میں ہیں، اور جب سڑک پہ چلتے ہیں تو بس ایسا اکڑا اکڑا کے سینہ تنا تنا کے چلتے ہیں۔ سینہ تنا کے چلنے والوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور یہ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان بندوں کی صفت ہے کہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ ان کی عاجزی کو مختلف لوگ نام رکھتے ہیں، لیکن یہ صوفیاء کی علامت آپ نے بتلائی ہے۔ چلیے آگے، ہمارا درس یہاں تک پہنچا تھا، اس کے آگے چلتے ہیں۔ ہمارا درس پہنچا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول تک پہنچا تھا، الصوفی الذی لا یملک ولا یملک، صوفی آن بود کہ ہیچ چیز اندر بند وی نباشد۔ صوفی وہ ہے کہ کوئی چیز اس سے کیا ترجمہ کروں اس کو، لفظ چھوٹا سا ہے، ہیچ چیز اندر بندے وی نہ باشد، ہم در بند ہیچ چیز ہی نہ باشد۔ وہ کسی میں مبتلا نہیں ہوتا، کوئی اس میں مبتلا نہیں ہوتا، کوئی اس کا دل کسی چیز میں اٹکا ہوا نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے دل میں آنے آ کے اٹک جاتی۔ یہ بات، یہ عبارت فنا ہے، یہ معاملہ فنا کا ہے، نہ وہ مالک ہوتا ہے فانی ہونے کی وجہ سے، نہ مملوک ہوتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ متاع دنیا سے، دنیا کی متاع سے صوفی ہی چیز راز متاع دنیا زینت عقبا ملک نہ کند۔ قرآن مجید میں آیا کہ متاع دنیا اللہ خلیل، خلائی خلیل ہے متاع، نعمتیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انگنت نعمتیں ہیں، ان میں سے متاع خلیل اتنی کہ زندہ رہنے کے لیے
گزارے کے لیے وہ جس کی ضرورت ہوتی ہے بس وہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وہ جمع نہیں کرتا ہے. کہ خود را اندر تحت ملک و حکم نفس خود نباشد، وہ نفس کے حکم اور نفس کی ملکیت میں نہیں رہتا ہے، وہ اپنی طرف سے اس طرح کرتا ہے. اور جب یہ آگے بڑھ جاتا ہے سلطان ارادت، خود از غیر بکسلت، سلطان ارادت یعنی ارادے کا سلطان اللہ رب العزت کا نام مرید ہے، ارادہ کرنے والا. جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون، کن فرماتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. اذا اراد اللہ شیئا، تو یہ ارادت ہے. یہ ارادت کا جو سلطان ہے وہ خود از غیر بکسلت، اس طالب الہی کو، اس راستے پہ چلنے والے کو اپنے غیر سے وہ خود کاٹ دیتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، طہارت بدنی کے ذریعے پاک کرتا ہے، اور اپنے اعمال کو اللہ کے احکام کے تحت، جسے ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرتا ہے. یعنی معاملات دنیا کو درست کرتا ہے. معاملات دنیا کو درست کرنے کی وجہ سے، شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی وجہ سے اس کا قلب درست ہو جاتا ہے. ظاہر کو پاک کرنے سے باطن پاک ہونے لگتا ہے. جیسا کہ آپ نے یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی ہے کہ جب لوگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ وضو کرتے ہیں، مومن وضو کرتا ہے، مسلمان وضو کرتا ہے، تو وہ ظہر کا وضو کر رہا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک اس سے گناہ صغیرہ جو سرزد ہوئے ہیں، اعضائے وضو ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں، پانی کے ذریعے وہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح عصر کے وقت میں وضو کرتا ہے تو پھر اعضاء اس کے دھل جاتے ہیں. ظاہر اعضاء دھلتے ہیں لیکن جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں وہ اللہ اس کو دھو دیتا ہے. اسی مغرب، عشاء، پھر فجر. تو یہ اعضاء دھلنے سے گناہ دھل کے گر جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ان کی چشم باطن کو ایسا کھول دیا تھا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تو وضو سے جو گناہ جھڑ رہے ہیں امام اعظم کو نظر آتے تھے. دیکھنے والے کو پانی ہاتھ دھوتا ہوا نظر آتا، چہرہ دھوتا ہوا نظر آتا، ناک میں پانی چڑھاتا ہوا نظر آتا، کلی کرتا ہوا نظر آتا. تو زبان سے بولے ہوئے جو گناہ ہیں وہ جھڑتے ہوئے نظر آتے. ناجائز خواہشات کی بو اس کی ناک میں چڑھ جاتی تو وہ جاتی ہوئی نظر آتی. ہاتھ دھوتا تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے. مسا کرتا تو سر کے وسوسہ سے اور جو گناہ تھے وہ جاتے، پیر دھونے سے پیروں کے. تو ایک گناہ کو جھڑتا ہوا وہ دیکھتے تھے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیا کہ اللہ، یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس کو مجھ سے مخفی کر دے، مجھ سے چھپا دے. تو ظاہر کے دھونے سے باطن بھی دھلتا ہے. چونکہ یہ جو ظاہر ہے، وجود ظاہر ہے، یہ انسان کا جو وجود ہے جو سر سے پیر تک آپ کو نظر آتا ہے، اسی سے نفس وابستہ ہے، اسی سے دل وابستہ ہے، اسی سے روح وابستہ ہے. اگر یوں کہو اس جسم سے، دل سے جسم قائم ہے، روح سے جسم قائم ہے، نفس سے جسم قائم ہے. اگر یہ تینوں چیزیں چلی جائیں تو یہ فارسی میں کہتے ہیں کالبود، ایک ڈھانچہ مٹی کا ڈھانچہ رہ جائے گا جسے دفن کرنا پڑے گا. تو جسم، دل، جسم، نفس، دل، روح، نفس، دل، روح، یہ سیکوینس ہے اس کا. تو فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ جب مرید، جب بندہ، جب سالک، جب طالب الہی اس راہ میں چلتا ہے، شریعت کی پابندیوں کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے. نفس کی پابندی، نفس کی خواہش کو اپنے پر نافذ ہونے نہیں دیتا.
شریعت کو نافذ کرتا ہے تو سلطان ارادت یعنی اللہ تعالی خود از غیر بکسلت اس مرید کو، اس سالک کو، اس مومن کو، اس مسلم کو، اس طالب الہی کو غیر سے کاٹ کے اپنا بنا لیتا ہے تاکہ تمہیں بندگی از وی بکسلت. اور یہ ہے کہ جو اس کا غیر ہے یعنی نفس سمجھ لیجئے، نفس کی خواہش ہے کہ یہ میری بندگی کرے. ان نفس لامارۃ بالسوء بات آ گئی تھی پہلے، یوسف علیہ السلام کا قول 13 پارے کی ابتدائی آیت. اس سے کاٹ دیتا ہے، نفس مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میری بندگی یہ نہیں کرے گا. ان قول لطیف است، یہ قول بہت لطیف ہے، بہت نازک ہے. مر ان گروہ را کہ فنا کلی گویند، اس گروہ خاص طور پر وہ گروہ کی بات ہے یہ کہ جس کو فنا کلی کہتے ہیں. بندہ حق کا بننا چاہا، یہ بندے کا فعل ہے. حق نے بندے کو اپنا بنا لیا، یہ حق کا فعل ہے، یہ فنا کلی ہے. فدخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کی دوستی کرے، اللہ سے دوستی کرے. یہ بات گفتگو اس سے پہلے آ چکی ہے کہ دوستی کے لیے ہم سنا ضروری ہے. انسان سے انسان کی دوستی ہوتی ہے، جانور سے جانور کی ہوتی ہے، جنگلی جانوروں سے، ہم جنسوں سے، انسانوں کی جنوں سے، جنوں کی انسانوں سے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں ایک صورت ہوتی ہے، جو مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں. یہ بھی مصروف ہو جائے تو جنگل کے چرند پرند بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ چرند پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ چرند پرند کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. لیکن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعے میں جو قرآن مجید میں آیا ہے، جب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، چرند پرندے ہواؤں میں ٹھہر جاتے، پہاڑ اور ہوائیں بھی ذکر کرنے لگ جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی درجہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنا بناتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ نظیر ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ ضد ہے نہ ند ہے. پھر یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو کیٹیگری ہے. انسانوں سے انسانوں کی محبت، جانوروں سے جانوروں کی محبت، جنوں سے جنوں کی محبت، پرندوں سے پرندوں کی محبت. ہاں ساتھ اٹھتے بیٹھتے کوئی الفت ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی ذات لا ضد لہ ولا ند، ضد ہے نہ ند ہے، نہ مثل ہے نہ مثال ہے. پھر یہ بے مثل ذات یہ ہم جیسے مثل سے کیوں دوستی کرتا ہے؟ دعوی دوستی بندہ بھی کرتا ہے، جب وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا لیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں سلطان ارادت غیر بکسلت، تو غیر تمہیں بندگی ازوی بکسلت. ان قول لطیفت، یہ قول لطیف ہے اس گروہ کے لیے جو فنا کلی کہتے ہیں. ماں غلط گاہ ایشان، جو ان لوگوں کی جو غلطی ہے، جو اس قول کا انکار بھی کرتے ہیں، ہم کتاب کی دوسرے مقامات پر لا لیں گے. آگے قول شروع ہوتا ہے، آج کا درس یہاں سے شروع ہونا ہے. ابن الجلا گوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، التصوف حقیقت لا رسم لہ. داتا گنج بخش خود ترجمہ فرمائے، تصوف حقیقتی است. تصوف ایک حقیقت کا نام ہے کہ اورا رسم نیست، کہ اس کی کوئی رسم نہیں ہے، اس کا کوئی رواج نہیں ہے، اس کا کوئی ٹریڈیشنل کوئی شے نہیں ہے. ازانچہ رسم نصیب خلق باشد، حالانکہ یہ ہے کہ اس میں سے وہ جو حقیقت ہے، اس میں سے جو رسم جو کہی جاتی ہے، نصیب خلق باشد، مخلوق کا حصہ بن جاتی ہے، مخلوق کا حصہ ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے روزے داروں کے بارے میں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک پیاس کے
کچھ نہیں ملتا حصہ. بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اعضائے جسمانی کی حرکت اور ایکسرسائز کے سوا کچھ نہیں ملتا حصہ. جو ایسی نماز پڑھ رہے ہیں وہ رسم ہے نماز کی، وہ طریقہ ہے نماز کا. جو روزہ ایسا رکھتے ہیں وہ روزے کا طریقہ ہے. لیکن انہی مومنوں میں، انہی مسلمانوں میں، انہی بندگان خدا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی نماز حقیقت ہوتی ہے، ان کا روزہ حقیقت ہوتا ہے، ان کا تصوف حقیقت ہوتا ہے. اندر معاملات رسم نصیب خلق باشد. اندر معاملات ایکسرسائزز جو ورلڈلی افیئرز ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ رسم پہ چلتے ہیں، حقیقت کی جانب نہیں جاتے ہیں. رسم بھی ان کے مخلوق کے لیے کافی ہے. وہ حقیقت آن اور اس کی جو حقیقت ہے خاصہ حق بود، وہ حق کا خاصہ ہے. چونکہ تصوف از خلق اعراض کردن بود. تصوف نام ہے مخلوق سے منہ موڑ لینے کا. جب مخلوق سے منہ موڑے گا، ایک طرف سے منہ موڑا، ادھر دیکھ رہا، ادھر پلٹ گیا، تو رخ ادھر سے ادھر ہو گیا. مخلوق سے منہ موڑنے کا نام تصوف ہے. اس کے اندر کیا جملہ پوشیدہ ہے؟ مخلوق سے منہ موڑ کر خالق طرف منہ کرنے کا نام تصوف ہے. لا محالہ مرعورا رسم نبود. ایسا کرنے والے کے لیے، خلق سے اعراض کرنے والے کے لیے، اعراض کرنا قرآن مجید عارض عن الجاہلین، جاہلوں سے منہ موڑ لو. جاہلوں سے منہ موڑ لیے تو رخ کدھر ہو رہا؟ عالموں کی طرف ہو رہا. اگر عالم پڑھ کر بھی عالم جاہل بنا ہوا ہے تو اس سے بھی منہ موڑو. جو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے اس کی طرف کر دو. اس کے دو طریقوں کو میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں پیش کرتا ہوں. ہماری مثال میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے کسی اور مقام پر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کی نیت یہ کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی، پڑھتے یہ ہیں فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہتے ہیں کہ متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ. ہم اپنا چہرہ، ہم اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کرتے ہیں. کعبہ مخلوق، در و دیوار، اینٹ گارج کی عمارت مخلوق، ہم مخلوق، کعبہ مخلوق. یہ مخلوق اس جہت کعبہ کی طرف رخ کرتی ہے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کعبے کی طرف رخ کیا؟ کعبہ تو بنا ہی نہیں تھا، بعد میں بنا. فرمایا کہ میں فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں اس کی جانب رخ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ذات کی طرف رخ کیا، ہم ایک جہت کی طرف کر رہے ہیں. یہ جہت کی طرف رخ کرنا حکم بھی ہے، رسم بھی ہے. اتنے لاکھوں کا لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، زیارت کعبہ مشرفہ کو جاتے ہیں. بہت سے لوگ در و دیوار کی زیارت کرتے ہیں. یہ رسم ہے. لیکن کعبۃ المشرفہ کا جو رب ہے، رب البیت ہے، اس کی طرف کتنے لوگ رخ کرتے ہیں وہ حقیقت ہے. لیکن رب البیت کی طرف، حق کی طرف جو لوگ رخ کر رہے ہیں ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہونا پڑے گا. نہیں ہم اللہ کی طرف رخ کرے ادھر نہیں کرتے، نہیں بول سکتے. آپ جو رسم و رواج والے لوگ ہیں، عامت الناس ہیں، خواص بھی ان کی طرح رخ کرنا پڑے گا. اس طرح یہ جو تصوف حقیقت ہے، رسم نہیں ہے. رسم مخلوق کے لیے ہے معاملات میں، اور حقیقت خاص ہے، حق ہے بندگان خاص کے لیے. تو ایک ہی وقت میں ایک ہی عمل
عوام کے لیے رسم بن گیا، خواص کے لیے حقیقت بن گیا۔ یہ لباس ہے، یہ رسم ہے۔ اگر لباس نہ پہنے تو کیا ہوگا؟ یہ آدمی براہنہ کہلائے گا۔ مومن کا لباس لباس التقوی فرمایا، تقوی کا لباس ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ابو عمر دمشقی گوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، التصوف رؤیت الکون بعین النقص بل غص الطرف عن الکون۔ آپ نے خود ترجمہ فرمایا، داتا گنج بخش نے، یہ قول عربی میں ہے۔ فرمایا تصوف آن بود، تصوف وہ ہوتا ہے کہ اندر کون سے مراد؟ کون عالم، کونین دونوں عالم، اندر کون، اس عالم میں نہ نگری اس کی جانب نہ دیکھے، جز بعین نقص کی آنکھ سے۔ دیکھنے والا جو کچھ دیکھ رہا ہے، زمین کو دیکھ رہا ہے، یہاں کی مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، آسمان کو دیکھ رہا ہے، گرچہ آسمانی مخلوقوں کو نہیں دیکھتا ہے، ملائکہ کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن سورج کو چلتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، روشنی کو دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو دیکھتا ہے، ستاروں کا، یہ بھی تو آسمانی مخلوق ہوئے نا، ان کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن بعین ناقص آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ سورج کو دیکھ رہا ہے، سورج کے خالق کو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ نقص ہے، ہمارے پاس کمی ہے۔ چاند کو دیکھ رہا ہے، چاند کے خالق کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ چاند کی خوبصورتی پہ فدا ہے، سورج کی روشنی پہ فدا ہے، اس کے فوائد پہ فدا ہے۔ زمین کو دیکھ رہا ہے، زمین کی خوبیوں پہ فدا ہے۔ زمین سے پھل پھلاری نکلتے ہیں اور اناج اگتا ہے۔ زمین سال بھر میں جو بارش ہوتی ہے، 3-4 مہینے جو بارش ہوتی ہے، زمین اس کو تھام کے پانی رکھتی ہے، اگلے موسم تک ذخیرہ آپ کو دیتی ہے۔ تو زمین کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں سے آپ کو نعمتیں وہاں سے ملتی ہے، کھیتوں سے، جنگلوں سے، تو آپ جنگلوں کی قدر کرتے ہیں، جانوروں کی قدر کرتے ہیں، پرندوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ رسم ہے، یہ آپ کی آنکھوں کا نقص ہے۔ آپ جانور کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے خالق نے جو اس میں خوبیاں رکھی ہیں، اس کے ذریعے خالق کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایسی یہ جو بات ہے، بات در بات آگے بڑھ جائے گی۔ بے عین نقص و ان دلیل بقائے صفت بود، اور یہ نقص کی جو آنکھ ہے، یہ بھی بقائے صفت کی دلیل ہے، بلکہ چشم فراز کنی، آنکھ کو اس سے آگے لے جاؤ، نظر کو ان اشیاء کو جو تم دیکھ رہے ہو، کون عالم، کونین دونوں عالم، ان اشیاء کو جو دیکھ رہے ہو، در و دیوار کو دیکھ رہے ہو، اور شجر و حجر کو دیکھ رہے ہو، راستوں کو دیکھ رہے ہو، شہروں کو دیکھ رہے ہو، دیہاتوں کو دیکھ رہے ہو، کتنی باتیں ہم بولیں پھر لفاظی ہو جائے گی، لیکن سمجھانے تو بولنا۔ ان چیزوں کو جو دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں سے اپنی آنکھ کو اوپر لے جاؤ، فراز کنی اسکون، عالم سے، اشیاء عالم سے اپنی نظر آگے لے جاؤ۔ جب اپنی نظر اشیاء عالم سے آگے بڑھاؤ گے، ان دلیل فنائے صفت بود، یہ دلیل صفت کے فنا ہونے کی جانب دلالت کرے گی، بتلائے گی۔ خلق نظر نہیں آئے گی، خالق نظر آئے گا۔ والد گرامی پیر و مرشد بانی مدرسہ صوفیہ مجدد مجتہد آئین حزب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صبح جب توجہ میں مراقبے میں بٹھاتے تو تلقین فرماتے، ایک آدھ بار نہیں، بار بار، وقفے سے۔ یہ سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، یہ حضرت امین الدین اعلیٰ شیر خدا کا قول ہے، قرآن الدین جانم بیجاپوری کا قول ہے،
ان کے خلفاء میراجی خدانما حسینی کا قول کیا ہے؟ قول یہ ہے اگر خالق کو دیکھنا ہے تو مخلوق میں دیکھو۔ اس کی تمہید یوں باندھتے تھے کہ کاریگر کو دیکھنا ہے تو کارخانے میں دیکھو۔ تو یہ عالم کارخانہ ہے، یہاں ایجاد در ایجاد ہو رہی ہے، یہاں تخلیق کا عمل جاری ہے، انسانوں کی پیدائش ہو رہی ہے، انسانوں کی موت ہو رہی ہے، ادھر جانوروں کی پیدائش ہو رہی ہے، جانوروں کی موت ہو رہی ہے، جانور پیدا ہو رہے ہیں، چھوٹے سے بچے بڑے ہو رہے ہیں، جانوروں کو دیکھو، گایوں کو دیکھو، بھینسوں کو دیکھو، دودھ دے رہے ہیں، ادھر دودھ بن رہا ہے، ادھر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیسا بنتا ہے دودھ؟ آپ جو لذت دار دودھ پیتے ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے رب کی ایسی نشانی ہے یہ دودھ، فرماتا ہے کہ دودھ اللہ تعالی بین الدم والفرس، خون جو ناپاک ہے، حرام ہے، گوبر جو ناپاک ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کو پیدا کرتا ہے جو لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوتا ہے، مزے سے پیتے ہیں۔ تو یہاں یہ مخلوق ہے، اس مخلوق کو دیکھو، مخلوق میں خالق کو دیکھو۔ صنعت، انڈسٹری میں صنعت کار کو دیکھو۔ یہ سارا عالم جو ہے جو چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے اس کو دیکھو۔ اگر خالق کو دیکھنا ہے تو مخلوق میں دیکھو۔ یہی کہہ رہے ہیں چاشم فراز کنی از کون، عالم سے آگے اپنی نظر کو آگے بڑھاؤ، یہ دلیل ہے فنائے صفت کی۔ ازانچہ نظر اندر کون باشد، اس واسطے کہ نظر جب کون پہ ہوتی ہے، عالم پہ ہوتی ہے، اشیاء عالم پہ ہوتی ہے، چون کون نہ ماند، جب دیکھنے والے کے سامنے عالم ہی نہ ہو، شے ہی نہ ہو، بلکہ بنانے والا اس کے سامنے آ جائے، تو پھر کون یعنی عالم، وہ نظر نظر نہیں رہے گی، وہ عالم عالم نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا کتنی حسین بہترین خوبصورت بلڈنگز آپ نے دیکھی ہوں گی، بہترین فرنیچر آپ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے آرٹسٹ کیا کیا کام کرتے ہیں، بلکہ جو ہے آپ میوزیمز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، سنگ مرمر کے ایسے مجسمے لوگ بناتے ہیں، ہمارے پاس سالار جنگ میوزیم میں ہے، پتھر کا مجسمہ ہے، سنگ مرمر کا مجسمہ ہے، کہ اگر تلوے میں کوئی سیلا دیا جائے تو جسم میں جو گدگداہٹ محسوس ہوتی ہے، زندہ آدمی کے احساسات کو اس پتھر میں پیش کیا گیا ہے، جو پیروں میں گدگدی ہو رہی ہے وہ مجسمہ محسوس کر رہا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ایسا احساس کو مجسم کس نے بنا دیا، واہ بنانے والا کیا بنایا ہے، کیا کاریگر ہے۔ آپ دیکھ کر مجسمے کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں، اس مجسمے کے کاریگر کی تعریف کر رہے ہیں۔ تاج محل دیکھ کے لوگ ہش 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 اس طرح بھونچکے رہ جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، میں نہیں دیکھا، 100 بار جانا اس راستے سے ہوا، لیکن تو کس کی تعریف ہے؟ کیا شاہجہاں کی تعریف ہے؟ ممتاز محل کی تعریف ہے؟ نہیں، اس کے بنانے والے سانے کی تعریف ہے، ان انجینئروں کی تعریف ہے۔ مخلوق کی تعریف اب خالق کی تعریف بن جاتی ہے۔ جب مخلوق سے نظر آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ نظر مخلوق کو دیکھنے والی نظر نہیں ہے، خالق کو دیکھنے والی نظر بن جاتی ہے۔ جب بندہ کسی شے کے حسن میں چاہے کوئی ہو مبہوت ہو جاتا ہے تو شے کے حسن نہیں بلکہ اس شے کے بنانے والے مالک کے حسن میں مبہوت ہو جاتا ہے۔ بات آگے اور چلیے دیکھیے کیا ہے، وغز طرف از کون پہ بقائے بصیرت ربانی بود، اور اس نظر کا مخلوق سے گزر جانا، میں اس سے ترجمہ کرتا ہوں، لفظی میں پریشانی ہو جائیں گی، اس نظر کا مخلوق سے گزر جانا، بقائے پہ بقائے بصیرت ربانی بود، ربانی جو بصیرت ہے اس کی بقا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو بنایا،
تمام مخلوقات کو بنایا، جنت بھی مخلوق، دوزخ بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق۔ اشرف المخلوق کون؟ سینہ تنا کے بولیں گے ہم اشرف المخلوق۔ تو شاہکار ربانی کا نام یہ آدم ہے، شاہکار ربانی کا نام بنی آدم ہے۔ چلو آپ شاہکار کو دیکھو، اللہ نے فرمایا وفی انفسکم، ہم تمہاری نفسوں میں ہیں، جانوں میں ہیں، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں، بصیرت نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وطن صاحب قبلہ نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں۔ دیوان وطن یہی تھا، کہاں ہے یہاں؟ اس میں سے نکال کے دو میرے کو دیوان وطن ادھر سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کو بھی نظر آتی نہیں اپنی صورت، کمال کی بات ہے۔ ہم آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے سارے عالم کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک کو بھی نظر آتی نہیں اپنی صورت، دیکھنے کو ایک کو بھی نظر آتی نہیں اپنی صورت، دیکھنے کو تو یہاں ہر کوئی بینا ٹھہرا، دیکھنے کو تو یہاں ہر آدمی بینا ہے۔ ارے واہ، کیا کمال ہو گیا یہ جو بصیرت کی بات ہے، اس پہ پوری کی پوری ایک غزل ہے۔ وہ غزل، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی۔ یہ اللہ ہی اللہ ہے، نکال کے دو جب تک میں درس دیتے رہتا ہوں۔ اللہ ہی اللہ ہے کہ اس میں خافیہ میں دیکھو۔ یہ جو ہے مخلوق سے نظر کا گزر جانا، خالق کو دیکھنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ازاں چے پہ بقائے بصیرت ربانی، یعنی ہر کے بے خود نابینا شواد، جو کوئی اپنے آپ سے نابینا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اندھا ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ میری جو آنکھ ہے جس سے میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہ آنکھ ہے، چربی کا ڈلہ ہے، چربی کا ڈلہ ہے۔ چربی سے اللہ دکھا رہا ہے۔ کیا چربی دیکھ رہی ہے؟ کیا آنکھ کی پتلی دیکھ رہی ہے؟ پتلی جو سیاہ ہے وہ دیکھ رہی ہے؟ نہیں، بلکہ دیکھنے والا کون ہے اس کی جانب دیکھو۔ فرماتے ہیں پہلا شعر ہے، تأمل کر، غور کر، رگے جامے، شہرگ میں غور کرو۔ تأمل کر، رگے جامے، نہا چھپا ہوا، اللہ ہی اللہ ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ نظر دیکھیے، نظر، یہ جو ہماری نظر ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، شان بصر پر کر، جو بصیرت ہے، یہ نظر ہے جو ہے سامنے، بصر اس کے اندر ہے۔ اس بصیرت کی شان کو دیکھو، نظر شان بصر پر کر، ایا اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ دیدہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں، دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ناظری، اللہ دیکھتا ہے۔ اٹھا دے پردے اس میں تعین کو، درے دل سے، یہ جو دل ہے اس کے دروازے سے، اس کا جو نام ہے اس میں تعین ہے، اس کو اٹھا دے۔ یہ جو پردہ ہے، تیرا نام کیا ہے؟ نہ تنویر الدین، اس کا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے، پہلے نہیں تھا جب پیدا ہوا، جب نام نہیں تھا بعد میں رکھا گیا، اس کو ہٹا دے۔ دل کے دروازے پہ یہ جو تعین کا پردہ پڑا ہوا ہے،
مخلوق سے گزر جا، بولے تم بھی تو مخلوق ہے نا، اس سے گزر جا، دوسروں کو دیکھتے دیکھتے، اشیاء کو دیکھتے دیکھتے اپنی نظر اشیاء سے آگے لے جا، تھوڑا پلٹ کے اپنے جانب دیکھ لے کہ میں بھی تو مخلوق ہوں۔ تو یہ شاہکار کون ہے، اس کو دیکھ کر شاہکار کی طرف نظر لے جا، تعین کا پردہ اٹھا دے پردے اس میں تعین کو درے دل سے، عیاں ہوگا تجھے جملہ جہاں اللہ ہی اللہ ہے، سب ہر شے پہ نظر ڈالو، اللہ ہی اللہ نظر ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ آگے چلیے، بہت کچھ ہے، میں ایک دو ہی تین شعر پڑھتا ہوں۔ خبر رکھ دم کی، جو سانس لے رہے ہیں اس کی خبر رکھو، اس کی اطلاع رکھو، سانس آ رہی ہے اس کی اطلاع رکھو، سانس جا رہی ہے اس کی اطلاع رکھو، یہ دم ہے، یہ سانس ہے، خبر رکھ دم کی، اور دم کے اشارے سے تو واقف ہو۔ دم کا اشارہ، سانس کا اشارہ، آنے والی سانس کیا اشارہ دے رہی ہے؟ جان ہے، چل رہی ہے، اگر اندر گھٹ جائے سانس موت ہو جائے گی، باہر چھوڑتے فرحت حاصل ہوتی ہے، باہر جو اگر رک جائے تو پھر موت ہو جائے گی۔ تو سانس کا آنا اور جانا اس بات کی اشارت ہے، اس بات کا اشارہ ہے، ہر لمحہ زندگی ہے، ہر لمحہ موت ہے، کس سانس میں موت ہے، کس سانس میں حیات ہے، دیکھتے رہو۔ خبر رکھ دم کی، اور دم کے اشارے سے تو واقف ہو، زبان سے دم کے، سانس کی زبان سے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو دم بھی تو مخلوق ہوا، ہر شے تسبیح بیان کرتی ہے تو اس کی اپنی زبان ہے، تو دم کی زبان سے ہر لمحہ ہر زمان، زبان سے دم کے جاری ہر زمان اللہ ہی اللہ ہے۔ سانس بھی اللہ اللہ بولنا، وہ غور کرو، بول رہی ہے، ساری مخلوق بولتی ہے، تم غور سے دیکھو، سنبھالو۔ پکارا خانہ تن پر، یہ دل ہے، یہ جسم ہے میرا، یہ گھر ہے، خانہ تن پر، اس تن پر میں نے پکارا، کون ہے گھر میں، اس گھر میں کون ہے؟ پکارا خانہ تن پر جو میں نے، کون ہے گھر میں؟ گھر میں کوئی رہا تو آواز آتی، یہاں فلاں ہے، یہاں فلاں ہے، یہاں فلاں ہے۔ پکارا خانہ تن پر جو میں نے، کون ہے گھر میں؟ صدا آئی، آپ گھر پہ پکارے تو ظاہر ہے دروازے پہ پکاریں گے، گھر میں جو رہنے والا ہے وہ دروازے پہ آ کے جواب دیتا ہے۔ کون رہتے ہیں گھر میں؟ ہم رہتے ہیں، کیا کام ہے؟ پکارا خانہ تن پر جو میں نے، کون ہے گھر میں؟ صدا آئی درے دل سے، دل کے دروازے سے آواز آئی، یہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ مخلوق سے گزر گئے تو خالق نظر آتا ہے۔ وطن ہے اینما کا آئینہ پیش نظر جب سے، اے وطن، سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ ہے جو ہے۔ جب سے میں یہ اینما کا آئینہ میرے ہے سامنے ہے، جہاں میں دیکھتا ہوں، جہاں میں دیکھتا ہوں میں، جہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ تو یہی بات فرما رہے ہیں، یہ کون جو عالم ہے، اس سے نظر آگے بڑھاؤ تو خالق کونین نظر آئے گا۔ جس طرح مخلوقات پہ نظر کی ہے تو آپ تو اشرف المخلوق ہیں، آپ کتنی دنیا تلاش کریں گے، کون کون سے ملک کو گھومیں گے، کتنے برس گھومیں گے، کون کون سی سمندر کی مخلوقات کو تلاش کرو گے، جنگل کی مخلوقات کو، زمینی مخلوقات کو دیکھو گے، کون سی مخلوق میں اللہ کو تلاش کرو گے، چونکہ یہ مخلوق ہے تو خالق ہے۔ بہتر ہے کہ سب سے نزدیک جو مخلوق ہے وہ آپ ہی ہیں، آپ کا وجود ہے، اس کو دیکھو۔ ازان چه طالب کون ہم طالب بود،
اس واسطے کہ طالب کون، عالم کا طالب، دنیا کا طالب، یہاں کی اشیاء کا طالب، وہ بھی طالب ہی ہے. کار وی از وی بے وی باشد وی از خود بیرون راہی نبوت، اور اس کو اس عالم کے باہر کوئی شے ہے ہی نہیں. جو کچھ ملے گا اس عالم میں ملے گا. آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہوں، سواریاں ہوں، یا آج کے دور کے جو فضائی ہوائی طیارے ہیں، ایئر کرافٹس ہیں، اور کتنی سواریاں ہیں جلدی سے جلدی لے جانے والی، وہ ساری اسی زمین سے نکلے ہوئے میٹلز سے بنائی گئی ہیں. اس عالم سے خارج آپ نہیں جا سکتے ہیں. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. آپ جا ہی نہیں سکتے. تو فرما رہے ہیں کہ جو طالب ہے اس کو اس عالم کے باہر کوئی راستہ ہی نہیں ہے. از خود بیرون راہی نبوت، پس یہ کی خدرہ بینت. اس عالم میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، سب عالم کو کہاں دیکھوں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے. وطن صاحب اللہ نے فرمایا وطن اتنی سمجھ بھی گر کسی کو ہو تو کافی ہے. کدھر سے میں کدھر آیا، کدھر اب مجھ کو جانا ہے. تو فرماتے ہیں یہ کہ خدرہ بینت وہ لیکن ناقص بینت، لیکن وہ ناقص دیکھتا ہے. یہ کہ چشم از خود فرا نہ کند. ایک آدمی، ایک شخص اپنی آنکھ کو اپنے سے آگے نہیں بڑھاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، میں ہی ہوں کہتا ہے، موڑ ایسا آ جاتا ہے. ون بینت وہ آن کے می بینت ارچے ناقص بینت دید وی حجاب است. جب جس کسی کو دیکھتا ہے ناقص دیکھتا ہے، نقائص اس میں پاتا ہے. جب نقائص کو پاتا ہے تو دید وی حجاب است، اس کا دیدہ حجاب بن جاتا ہے، اس کی نظر حجاب بن جاتی ہے. آن کے می بینت، اور وہ جو کہ دیکھتا ہے بے بینائی، محجوب ماند و بینائی سے محجوب ہو جاتا ہے. بینائی خود حیرت میں غرق ہو جاتی ہے. وہ آن کے مینا بینت، اور جو کہ نہیں دیکھتا ہے بے نابینائی محجوب نہیں آیت، جو نہیں دیکھتا ہے نابینائی کی وجہ سے محجوب نہیں ہو جاتا ہے. وہ ان اصلی خویس، اس کی اصل خوی ہے اندر طریق متصوف ہے، طریقت کے اہل صوفیہ کے راستے میں ارباب معانی کے نزدیک. اما ان جائے گا شرح ان حدیث نیز، لیکن یہ مقام اس بات کو سمجھانے کا نہیں ہے، شاید کسی اور جگہ اس کو سمجھاتے ہیں. وہ ابو بکر شبلی گوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں التصوف شرکن لأنه صیانت القلب عن رؤیت الغیر ولا غیر. فرماتے ہیں تصوف شرک است، تصوف شرک ہے. از آنچے اس واسطے کہ آن صیانت دل بود. تصوف کیا ہے؟ دل کی حفاظت کا نام ہے. از رؤیت غیر، غیر کے کوئی غیر آتا ہے کیا دل میں جاتا ہے، غیر دل میں آ رہا ہے، روکنا چاہیے. تو یہ غیر کو جو روکنے کی بات ہے، صیانت دل، دل کی حفاظت، غیر کے آنے سے روکنا ہے. لیکن بات یہ ہے وجود غیر نہیں، غیر کا وجود تو ہے ہی نہیں. وطن صاحب قبلہ نے اپنے ارشادات میں فرمایا جہاں دھواں ہے وہیں آگ ہے. جب دھواں ہوگا تو وہاں آگ موجود ہوگی. جہاں مخلوق ہے تو وہاں خالق ہوگا. قرآن مجید کی 1 2 3 4 5 نہیں، سینکڑوں آیتیں ہم بتلا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں غور کرنے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا حکم فرمایا.
حتیٰ کہ ہم جو زبان ہے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اللہ نے فرمایا اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو ہمارے چہروں کے رنگ ہے، جسمانی رنگ ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی بہت زیادہ گورا ہے، بہت زیادہ کالا ہے، تمہارے رنگوں کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں ہیں، زبانوں کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جیسا آسمانوں کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ویسا تمہارے چہروں کے رنگوں میں اختلاف میں نشانیاں ہیں، زبانوں کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، زبانوں کے بننے میں، زبانوں کے بگڑنے میں، زبانوں کے مٹنے میں، نئی زبانوں کے وجود آنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک گٹلی کی مثال دیا، فرمایا کہ دیکھو یہ گٹلی کس طرح زمین کو، گٹلی اپنے وجود کو پھاڑ کے نکلتی ہے، زمین کو چیر کے نکلتی ہے، اس میں اللہ کی نشانی ہے۔ دن کے نکلنے میں اللہ کی نشانی ہے، دن کے ڈوب جانے میں اللہ کی نشانی ہے، رات آنے میں اللہ کی نشانی ہے، رات سیاہ ہو جانے میں اللہ کی نشانی ہے، پھر رات جا کے دن آنے میں اللہ کی نشانی ہے۔ اتنے سینکڑوں آیات ہیں۔ اگر یہاں یہ بات آ گئی ہے تو میں بتلا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی 6666 آیتیں جو ہیں، فقہی آیات علماء بیان کرتے ہیں کہ جملہ 360 ہیں، کچھ کم یا زیادہ۔ 6666 آیتوں میں سے 360 آپ فقہی آیات نکال دیں۔ تمام دنیا میں جتنی جامعات ہیں، دینی مدارس ہیں، چاہے وہ جامع ازہر سے لے کے ایک گلی کے چھوٹے مدرسے تک، فقہ ہی تو پڑھاتے ہیں۔ فقہ پڑھانے کے لیے اتنے دنیا میں یونیورسٹیز ہیں، اس میں قرآن مجید میں آیات متشابہات ہیں، کافروں مشرکوں کے قصے ہیں، مومنوں کے قصے ہیں، جنگ و جدال ہیں، قوموں کی تباہیوں کے تذکرے ہیں، صاحب نعمت لوگوں کے تذکرے ہیں، اللہ کی توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے۔ آپ اگر ان کو علیحدہ کریں، 6666 آیتوں میں سے تقریباً 5000 آیتیں آیات معرفت ہیں۔ میں تو یوں کہوں گا، میرا یہ بہت ہی اس بارے میں جو میں نے گہرائی سے غور کیا، جو آیات فقہ ہیں وہ بھی آیات معرفت ہیں، لیکن سمجھانے میں دشواری ہوگی، سمجھا سکتے ہیں۔ تو بات یہی کہہ رہے ہیں، تصوف شرک ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہے دل کی نگرانی کی، دل کی حفاظت کا نام تصوف ہے کہ اس میں غیر نہ آئے۔ فرماتے ہیں غیر ہے ہی نہیں تو غیر آئے گا کہاں سے؟ غیر سے حفاظت کرنا، جو لفظ غیر بول رہے ہیں لہذا شرک ہے۔ غیر کا وجود ہی نہیں ہے، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ ہی اللہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اذان سے ان سیانت دل بود از رویت غیر و وجود غیر نیست، غیر کا وجود نہیں ہے، یعنی اندر اس بات توحید۔ جب ہم توحید کا اس بات کرتے ہیں، یعنی اس کو کنفرم کرتے ہیں، کنفرمیشن آف وننس آف اللہ سبحانہ و تعالی، جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، رویت غیر شرک بود، غیر کا دیکھنا شرک ہوتا ہے۔ صوفیہ نے سمجھایا، شاید آگے یہ بات آ جائے، جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، معبود باطل تو ہے ہی نہیں، رہا ہی نہیں۔ صوفیہ نے فرمایا کہ ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ جب کہہ رہا ہوں، میں نے تمام مخلوقات اشیاء کی نفی کر دی، غیر نہیں، لیکن ایک ذاکر ہے، ایک نفی کرنے والا ہے، لا الہ بولنے والا جو وجود ہے، الا اللہ بولنے والا جو وجود ہے، یہ اس کا غیر ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یہ کہنے والا غیر ہے، اور جس کو کنفرم کر رہا ہے، جس کی اس بات کر رہا ہے، اللہ ایک ہے کہہ رہا ہے، واحد ہے کہہ رہا ہے، لا شریک ہے کہہ رہا ہے،
تو وحدہ لا شریک تو وہ اس کی ذات ہے، لیکن کہنے والا غیر کہاں سے آ گیا؟ حافظ شیرازی نے فرمایا میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، عاشق اور معشوق کے درمیان، اب میں ترمیم کے ساتھ سمجھ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، میان خالق و مخلوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، اے حافظ تیرا وجود ہی یہ حجاب بنا ہوا ہے، تو حجاب کو مٹا دے۔ یعنی اندر اثبات توحید رویت غیر شرک و چوں اندر دل غیر را قیمت نہ بود، دل کے اندر غیر کی کوئی قیمت ہوتی ہی نہیں ہے، سیانت کردن مرورا از ذکر غیر محال، جب غیر کا وجود ہی نہیں ہے، دل میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا ذکر کرنا، اس کو نکالنا، یہ کیا بات ہے؟ یہ سیانت دل نہیں ہے۔ اب اس کی اور آسانی سے ہم سمجھا دیتے ہیں، سلطان المشاہ نظام الدین اولیاء محب الہی کے ملفوظ پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ آپ نے مثال دی، ملفوظات میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ دل جیسے سب لوگ کہتے ہیں سنوبری شکل کا ہے، وہ سراہی سمجھ لیجیے آپ، جب سراہی میں پانی مسلسل جمع ہوا ہے، سراہی میں پانی ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہا ہے، سراہی میں پانی بھرنے والا سراہی کو خالی کر کے کھنگال کے نہیں پھینک رہا ہے، جیسا کا ویسا ہے، یا یہ ہے کہ پانی بھر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، سراہی کو دھوتا نہیں ہے، پھر پانی ڈالتا جاتا ہے، پھر استعمال کرتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، پھر استعمال کرتا ہے، تو اندر کنجال زنگ مٹی کی برتن میں بھی کنجال آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک عرصہ ہوتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ سراہی قابل استعمال نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو دل ہے، یہ قلب ہے، اس میں دنیا، یہاں کی ضرورتیں جو ایسنشیل ہماری جو نیڈس ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں اس دل کے اندر داخل ہونے والی اشیاء کی انٹری کہاں سے ہوتی ہے؟ جو اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، انٹری کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے ہوتی ہے۔ اگرچہ نظر باہر جا رہی ہے، نظر شے پہ پڑتی ہے، شے کی الفت دل میں بیٹھتی ہے، اس کی ضرورت دل میں بیٹھتی ہے، ایک یہ انٹری گیٹ ہو گیا۔ دوسرا انٹری گیٹ یہ ہے کہ سماعت ہوتی ہے، اطراف کی چیزیں سنتا ہے، کسی کا حسن سنا، حسن کے بارے میں سنا، کسی کی تعریف سنی، کسی شے کی تعریف سنی، کسی گھر کی تعریف سنی، کسی جانور کی تعریف سنی، اس کے خریدنے کا دل میں آ گیا، بلڈنگ کا دل میں خواہشات، تو یہ دو دروازے ہیں جن سے خواہشات داخل ہوتی ہیں، اور ان سے اور یہ حواس، یہ حس کا جو جلد ہے، اس سے بھی خواہش داخل ہوتی ہے۔ جب دل میں یہ جم جاتا ہے، خواہشات کا ایک کنڈا بھر جاتا ہے سمجھ لیجئے، تو اس کا اظہار یہ زبان کرتی ہے، بڑی اچھی چیز ہے، میرا دل کھانا چاہتا ہے، سیب بہت اچھے ہیں، کھانا چاہتا ہے، موز اچھے ہیں، کھانا چاہتا ہے، بریانی حیدرآباد کی اچھی ہے، کھانا چاہتا ہوں، وہاں کے پائے اچھے ہیں، کھانا چاہتا ہوں، وہاں کی ترکاری اچھی ہے، کھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ آنکھوں سے دیکھ کے جو خواہش دل میں پیدا ہوئی، کانوں سے سن کر دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور یہاں جب پلنے لگی، دل میں پل کے درخت بننے لگا، تو منہ سے ظاہر ہوتا ہے، زبان سے ظاہر ہوتا ہے، یہ اس میں جمع ہو گیا۔ تو محبوب الہی نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ محبوب الہی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں ہے کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسہ اس طرح ڈالتا ہے جیسے کہ مچھر جسم میں اپنی سونڈ کو دھسا دیتا ہے جلد میں،
انسان کی جلد میں، جانور کی جلد میں مچھر اپنی سونڈ دھساتا ہے اور خون پیتا ہے. مچھر اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور اپنے جراثیم بیماری انسان کے جسم میں داخل کرتا ہے. ایسا ہی شیطان انسان کے قلب پر، جو قلب کا یہ اوپر کا حصہ ہے جہاں سے خون جانے والا ایک حصہ ہے، باہر آنے والا ہے، سارے جسم میں جو خون کو پہنچاتا ہے، جہاں خون بنتا ہے اور نکلتا ہے، جاتا پیوریفائی ہوتا ہے پھر نکلتا ہے، وہاں پر شیطان اپنی سونڈ ڈال کر دل میں وسوسے چھوڑتا ہے. وسوسوں کا، خواہشات کا ذریعہ آنکھ ہے، کان ہے، اور شیطان اپنی سونڈ دل پہ ڈال کر وسوسے چھوڑتا ہے. آنکھ اور کان سے داخل ہونے والے، حواس کے ذریعے داخل ہونے والے فتنے تو تھے ہی تھے. دیکھ لیا کہ یہاں پہ گندا پانی جمع ہوا ہے، لہٰذا وائرس وہیں پہ آ سکتا ہے، وہاں پہ ڈال دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے اللہ 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 کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو بندے اس زبان کے ذکر سے، کثرت سے زبان سے ذکر کرنے سے دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے، دل گرم ہو جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، اور تمام دل کی گرمی، خون کی جو جولانی ہے سارے جسم میں پہنچتی ہے، سارے دل جسم میں اس کی گرمی محسوس کرتا ہے. جب دل گرم ہو جاتا ہے تو شیطان سونڈ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کے دائرے ہوئے داخل کیے ہوئے جراثیم بھی جل جاتے ہیں. اس طرح جب ذکر کرتا رہے گا تو دل پاک رہے گا. جب سراہی میں آدمی پانی بھرتا ہے، آج پانی بھرا، دن بھر استعمال کیا، کل خوب کھنگال کے دھوتا ہے. اگر شبہ ہو گیا کہ کچھ خرابی آ گئی تو صاف ریتی کو سراہی میں ڈالتا ہے اور پانی تھوڑا ڈال کے خوب ہلاتا ہے، سراہی کو ہلاتا جاتا ہے اور پانی پھینکتا ہے تو اندر سے کنجال نکلتا ہے. 1 بار 2 بار 3 بار، کبھی ہفتے میں 1 2 3 بار، 15 دن میں 1 2 بار، یا مہینے میں 1 2 بار تو ریتی ڈال کے سراہی کو، برتن کو دھوتا ہے. بڑے رنجن، مٹی کے رنجن ہوتے ہیں، گھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اندر سے کوئی نہ کوئی ایسی شے ڈالتے ہیں اور ڈال کے صاف کرتے ہیں کہ اس کے مسامات کھل جائیں. جب مٹی کے برتن کے مسامات کھل جاتے ہیں تو پانی ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. اگر مسامات بند ہو جائیں تو ٹھنڈک بند ہو جاتی ہے. پانی کو وہ پریزرو کر سکتا ہے لیکن ٹھنڈک پیدا نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح جب دل پر اللہ کے نام کی ضرب، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتے جاتی ہے تو بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے کہ دل گرم ہو جاتا ہے. جس طرح برتن کا پکانے والا، مٹی کے برتن کو پکانے والا جب خوب پکاتا ہے، بہترین جب برتن بن جاتا ہے تو برتن استعمال کے قابل ہوتا ہے. دل جب اللہ کے ذکر سے گرم ہو جاتا ہے، شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کے وسوسے جل جاتے ہیں اور اندر کی کنجال ونجال سب حق ہو، یہ ہو کے ساتھ تمام چیزیں نکل جاتی ہیں. اذکار میں یہ بھی آیا ہے. اب یہاں سے شروع کرے، لا، یہ دل سے نکالے پیچھے کی طرف، ٹھیک، لا الہ الا اللہ. ہم انشاءاللہ یہ باتیں ہم ابھی بتلائیں گے ایک وقت. ابھی ہمارے پاس ایک پینسل دو بابا. 21 جون اب جو آ رہی ہے، جون کا مہینہ چل رہا ہے. 21 جون کو چند سال پہلے یونیسکو نے 21 جون کو ہندوستان کی، بھارت کی سرکار کی خواہش پر انہوں نے یوگا ڈے، انٹرنیشنل یوگا ڈے ڈکلیئر کیا ہے. اور یوگا کو ایک انڈین کلاسیکل اینشینٹ سائنس کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی میراث ہے، یہ ان کا ہیریٹیج ہے، یہ بتلایا جاتا ہے. لیکن ہم آپ کو آج یہ بات پھر سے بتلاتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آخری آیت سے اوپر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کر، فی نفسک، اپنی جان میں، اپنے دل میں،
تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، خیفتاً خوف کے ساتھ، دون الجہر آواز نہیں نکالنا منہ سے، من القول قول بھی نہیں ہونا، آپ منہ کا منہ میں بڑبڑا رہے ہیں تو بھی قول ہے، قول بھی نہیں ہونا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دون الجہر من القول قول بھی نہیں ہونا، ایسا اللہ کا ذکر کرو۔ کب کرنا؟ 24 گھنٹے میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، جو اشراق تک کا وقت ہے، فجر سے لے کے اشراق تک کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کا ذکر کرتے بیٹھو، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ شام میں ذکر کرو، عصر سے مغرب کا وقت، مغرب سے عشاء کا وقت، آصال کی اور ڈیٹیل آئی ہے، سونے تک بھی ہے۔ تو کس طرح ذکر کیا جائے، دل ہی دل میں کس طرح ذکر کیا جائے، یہ آیت والد گرامی ہر روز ہر روز ہر روز فجر میں، جب فجر کے بعد ہم کو بٹھاتے تو یہ روز پڑھتے تھے، اس آخری دن تک، آپ کے وصال سے پہلے 1 مہینہ پہلے تک، جب تک وہ آ کے دستر پر بیٹھتے تھے، آخری دن تک یہ آیت پڑھے۔ ہم اس کے ذریعے سے ہم بتائیں گے کہ جو یوگا کہا جا رہا ہے، جسم کے ہر عضو سے اللہ کا ذکر کرنا، ہر حرکت سے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے ذکر کرنا، کھانا کھاتے وقت اللہ اللہ، نوالا بناتے وقت اللہ اللہ بولنا، کھانا کھاتے وقت اللہ اللہ بولنا، نوالا چباتے وقت اللہ اللہ بولنا، نوالا نگلتے وقت اللہ اللہ بولنا، پانی ہاتھ میں لیتے وقت اللہ اللہ بولنا، پانی کا گھونٹ پیتے وقت اللہ اللہ بولنا، پانی گھونٹ نگلتے وقت اللہ اللہ بولنا، چلتے پھرتے وقت اللہ اللہ بولنا، ہلتے چلتے وقت اللہ اللہ بولنا، ہر حرکت پہ اللہ اللہ بولنا، یا آنکھوں سے جو نظر آتا وہ اللہ اللہ دیکھنا، کانوں سے جو سنائی دیتا ہے وہ اللہ اللہ سننا، تمام حواس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر سننا۔ یہ یوگا کے نام پہ ہمارے جو نوجوان، خصوصاً مسلم نوجوان جا رہے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش ہے، آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں، 21 جون کو ہم بھی لانچ کریں گے، ہم بتلائیں گے کہ ہر حرکت سے اللہ کا ذکر کیسے کریں۔ پہل تو ظاہر آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، بعد میں عادت پڑ جائے گی۔ اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ چھوٹا بچہ ہے، چلنا نہیں آتا ہے، انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتے ہیں، کچھ دن ایسا کرتے ہیں، انگلی پکڑ کے پھر انگلی چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا بچہ چلتا ہے، پھر گرنے لگا، پھر تھام لیتے ہیں، بعد میں بچہ چلنے لگتا ہے، چلتے چلتے پھر دوڑنا سکھاتے ہیں، دوڑتے دوڑتے لانگ جمپ پہ آ جاتا ہے، ہائی جمپ پہ آ جاتا ہے، کب سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طرح بچے کو سائیکل چلانے نہیں آتا ہے، پکڑ پکڑ کے چلانا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد سائیکل چلانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے دیکھتا ہے کوئی ٹکر نہ ہو جائے گی، آزو بازو دیکھ نہیں سکتا، دیکھا تو گر جاتا، لیکن جب پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو سائیکل چلاتا ہے کہ ایک ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے، کبھی دوسرا ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے، کبھی دونوں ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے، بلکہ باتیں کرتا ہوا چلاتا ہے، بازو والے سے بات کرتا ہے، اس طرف والے سے بات کرتا ہے، سامنے والے سے بولتا ہے، پیچھے والے سے بات کرتا ہے، نظر بھی نہیں چوکتی، سائیکل بھی نہیں گرتی اور بالکل چلتا رہتا ہے۔ سائیکل موٹر کا بھی یہی حال ہے، کار کا بھی یہی حال ہے۔ جب اس طرح ہر ایکشن پہ اللہ اللہ بولنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دیکھتے کھاتے پیتے سنتے، سیتے پروتے کاٹتے، ترکاری بناتے ہوئے، چاول بناتے ہوئے، پکاتے ہوئے اللہ اللہ بولنا، پہلے تو پریکٹس کرنا پڑے گا، اس کے بعد دیکھو نظر ہو ہے، دل ہو ہے، جاں ہو ہی ہو، سراپا ہے میرا ہو اللہ سے مملو، نظر ہو ہے، دل ہو ہے، جاں ہو ہی ہو۔ کیسا ہوتا ہے ہم بتائیں گے، سلسلہ خدا نمائیاں کیا ہے، کیسی تعلیم ہے، جسم کے ہر عضو سے اللہ اللہ بولنے لگے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم بھی بہت زبردست ہے، ایسا ہی ہے، اس میں ذات کی تعلیم ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ بتلانے کی کوشش کریں گے۔ 21 جون تو آگے ہے، اللہ نے چاہا تو یہ کام ضرور بضرور ہم، چونکہ ہماری حس، ہماری حرکت، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بول دیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری حیات، میری موت، میری قربانی، میری نماز سب اللہ کے لیے ہے، ہر حرکت اللہ کے لیے ہے، چونکہ اس کا خالق اللہ ہے، ہم تھوڑے ہی ہیں۔
انشاءاللہ ہم یہ درس اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے، درس تو یہ جاری رہے گا کشف المحجوب شریف کا، وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کس چینل پہ ہو کیا ہو وہ ہم اعلان کریں گے، ہو سکتا ہے یہی فیس بک پہ کر لیں، یا کوئی ٹی وی چینل ہے یا اور کوئی میڈیا ہو، ہم اسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی موت ہمارے تمام کام اس کے لیے ہوں، اس کے ذکر پہ ہوں، اس کے حبیب کی اتباع میں ہوں۔ چاہے کوئی نیک کام کر لیں، اگر حبیب کی اتباع نہیں ہوگی تو پھر خدا سے وصل ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو، ہماری بات کو، ہمارے درس کو قبول فرمائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور مدرسہ صوفیہ جس کا قدیم جو نام ہے اور جامعۃ الاکتساب الصوفیہ 100 سال پہلے، 108 سال ہو گئے، تو اس زمانے میں رائج تھا طریقہ، مدرسہ ہی کہتے تھے۔ جامعہ نظامیہ جو دکن کی سب سے بڑی جامعہ ہے اہل سنت کی، اس کو مدرسے نظامیہ کہتے تھے، جامعہ نظامیہ کو جامعہ لکھتے بولتے مدرسہ، تو ایسے ہی جامعہ اکتساب الصوفیہ جو تھا اس کو مدرسہ صوفیہ کہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس پہ شارٹ کورسز بھی، لانگ کورسز بھی، آج کل بڑی بڑی یونیورسٹیاں آن لائن ہو گئی ہیں، جامعہ ازہر شریف آن لائن ہو گیا، آکسفورڈ ادھر آن لائن ہو گیا، کیمبرج آن لائن ہو گیا، تو ہم تو یہ چلو یہ ہم بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔